إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے الجمعہ اہمیتها و آدابها. جمعہ کی اہمیت اور اس کے احکام و مسائل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر بڑا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایسا دین عطا کیا ہے کہ جو انسان کی انفرادی زندگی کی کامیابی اور کامرانی کے لیے بھی رہنما اصول پیش کرتا ہے اور اجتماعی زندگی کے لیے بھی. اور دراصل دین اسلام اجتماعیت کا دین ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر کچھ ایسی عبادات فرض کی ہیں جن کا تعلق اجتماع کے ساتھ ہے، لوگوں کے گیدرنگ کے ساتھ ہے، اکٹھا ہونے کے ساتھ ہے. اور وہ اس طرح ہے کہ کچھ عبادات جو اللہ رب العزت نے اجتماعی طور پہ فرض کی ہیں وہ یومیہ اجتماع کی صورت میں ہیں. جس طرح کہ الاجتماع الیومی، 5 نمازیں، 5 نمازوں کو مردوں کے لیے جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر ادا کرنا فرض قرار دیا ہے، جس میں غرض و غایت یہ ہے کہ مسلمان ایک تو مل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت سر انجام دے سکیں، دوسرا مسلمانوں کے درمیان الفت، پیار اور محبت کو فروغ ملے، تیسرا مسلمان ایک دوسرے کے احوال سے آگاہ ہوں. اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مبارک دور میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاک اور مبارک دور میں جو صحابی نماز جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا تھا
تو فکر مند ہوتے تھے کہیں بیمار تو نہیں، پھر اس کی عیادت کے لیے چلے جاتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے، صحابہ اکرام بھی، کیونکہ اس دور میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ عام قول تھا، ان کا عام نظریہ تھا کہ فرضی نماز سے ما یتخلف منہا الا منافق، کوئی منافق تو پیچھے رہ سکتا ہے، مومن کبھی فرض نماز سے پیچھے نہیں رہتا حتیٰ اللہ کے کوئی عذر پیش آ جائے۔ تو ایک اجتماع یومی ہے، دوسرا اجتماع اسبوعی ہے کہ ہفتے کے 8 دنوں کے بعد اجتماعی عبادت اللہ رب العزت نے جمعہ المبارک کو ادا کرنا ہم پر فرض قرار دیا ہے، اور اس کی غرض و غایت بھی یہی ہے کہ جس طرح کھیتی کو 8 روز کے بعد پانی کی ضرورت ہوتی ہے اپنی نشو و نما اور بقا کے لیے، اسی طرح انسان کے ایمان کو تر و تازگی کے لیے اور اس میں اضافے کے لیے اور اعمال کے اندر نیا جذبہ اور ولولہ پیدا کرنے کے لیے جمعہ کا دن مقرر کیا گیا کہ جمعہ مسجد میں آ کر ادا کریں، واعظ و نصیحت سنیں، ایمان کو تازگی ملے اور ایک دوسرے کے حالات سے آگاہی ہو۔ ایک اجتماع سنوی کی شکل میں، سالانہ اجتماع کی شکل میں، اور وہ 2 عیدیں اللہ رب العزت نے ہم پہ فرض قرار دی ہیں جن میں مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں، آپس میں ملتے ہیں، واعظ و نصیحت سنتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس دین کے اندر یہ بات نمایاں طور پر معلوم ہوتی ہے کہ دین اسلام اجتماعیت کا دین ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد کا احساس کرنے کا دین ہے، مل کر اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کا دین ہے۔ انہی میں سے ایک دن جمعے کا دن ہے، اور اس کو جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے لاجتماع الناس فیہ، کہ لوگ اس دن مسجد کے اندر جمع ہوتے ہیں۔ پہلے جو نہیں بھی پہنچ سکتا وہ بھی پہنچنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ جمعہ کا خطبہ سن سکے۔ زمانہ جاہلیت میں اسے عروبہ کہا جاتا تھا، اور یہ جمعے کا دن ہم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدینا الی الجمعۃ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعے کا دن نصیب کیا، اس کی طرف ہماری رہنمائی کی۔ وَأَضَلَّ اللَّهُ عَنْهَا مَنْ كَانَ قَبْلَنَا، پہلے لوگ وہ اس سے غافل رہے، انہوں نے وہ دن اختیار نہیں کیا، اللہ نے ان کی قسمت میں یہ دن نہیں کیا تھا جو جمعے کا دن ہے، اور یہ وہ مبارک دن ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، سب سے بہتر دن، دنوں میں افضل ترین دن جمعے کا دن ہے۔ اس دن کے اندر فیہ خلق آدم، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، وفیہ ادخل الجنہ، اور اسی دن کے اندر آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا، وفیہ اخرج منہا، اور جمعے کے دن ہی ان کو جنت سے زمین پر اتارا گیا، وفیہ تقوم الساعہ ولا تقوم الساعۃ الا فی یوم الجمعہ، اور قیامت بھی جمعے کے دن ہی قائم ہوگی۔ یہ وہ مبارک دن ہے، ببرکت دن ہے جس کو اللہ رب العزت نے بہت بڑی خصوصیات سے نوازا ہے، جس طرح کہ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نحن الآخرون ونحن السابقون یوم القیامہ، میری امت دنیا میں آنے کے اعتبار سے سب سے آخری امت ہے، اور قیامت کے دن سب سے آگے ہوگی جنت میں جانے کے اعتبار سے۔ آپ نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسری امتوں کو اگرچہ کتاب ہم سے پہلے دی اور ہمیں کتاب ان کے بعد دی، ثم ھذا اليوم الذی کتب اللہ علینا، پھر یہ دن جو اللہ رب العزت نے ہماری قسمت میں لکھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف ہماری رہنمائی کی۔ یہودی اور عیسائی اس سے غافل رہے، یہودیوں نے اس کے بعد والا دن اختیار کیا، عیسائیوں نے اس کے بعد والا دن اختیار کیا، یہودیوں نے اس کے بعد والا دن اختیار کیا اور عیسائیوں نے اس کے بعد والا دن، سبت کا دن یہودیوں نے اختیار کیا اور احد کا دن، اتوار کا دن یہ عیسائیوں نے اختیار کیا۔ یہ جمعے کا دن، اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا، اس دن میں اللہ تعالیٰ نے التربۃ یوم السبت،
اللہ تعالیٰ نے مٹی یہ جو نظر آ رہی ہے ہمیں، اس کو ہفتے کے دن پیدا کیا۔ وَخَلَقَ فِيهَا الْجِبَالَ يَوْمَ الْأَحَدِ، پہاڑوں کو اتوار کے دن۔ وَخَلَقَ الشَّجَرَ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ، اور اللہ تعالیٰ نے درختوں کو سوموار کے دن، مکروہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے منگل کے دن، نور کو بدھ کے دن پیدا کیا، اور اس زمین کے اندر جو جاندار ان کو اللہ تعالیٰ نے بسایا اور پھیلایا خمیس کے دن۔ وَخُلِقَ آدم علیہ السلام بعد العصر من یوم الجمعہ، اور آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جمعے کے دن تخلیق کی، ان کو پیدا کیا۔ اور اس جمعے کے دن نماز عصر سے لے کر آخر رات تک ایک ایسی گھڑی ہے جس کے اندر انسان اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ پھر پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعہ، جو جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، اضاء له من النور ما بین الجمعتین، اللہ تعالیٰ آئندہ جمعے تک اس کے لیے ایک نور ایمان پیدا کرتا ہے جس کی روشنی میں وہ زندگی بسر کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ما من مسلم یموت یوم الجمعۃ او لیلۃ الجمعہ، جو مسلمان موحد جمعے کی رات یا جمعے کے دن فوت ہوتا ہے، الا وقاہ اللہ من فتنۃ القبر، اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ و لیلۃ الجمعہ، آپ نے فرمایا کہ جمعے کے دن اور جمعے کے رات مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرو۔ فمن صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اور جمعے کے دن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی متنبہ کر دیا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یصومن احدکم یوم الجمعہ، کوئی شخص جمعے کا دن، صرف جمعے کے دن کو بابرکت سمجھ کر اور چھٹی کا دن سمجھ کر ایک دن جمعے کے دن کا روزہ نہ رکھے، صرف جمعے کے دن کا روزہ نہ رکھے۔ اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے الا یومن قبلہ اور یومن بعدہ، تو اس کے ساتھ یا جمعرات کا روزہ ملا لے یا جمعہ اور ہفتے کا رکھ لے، صرف انفرادی طور پر جمعے کا روزہ رکھنے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ جمعے کا حکم، نماز جمعہ کو ادا کرنے کا حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ حضرت طارق ابن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم فی جماعۃ الا اربع، جمعے کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز جمعہ ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، الا اربع، سوائے 4 لوگوں کے، 4 افراد کے۔ اور وہ 4 افراد کون ہے؟ عبد مملوک، غلام، جس دور میں غلامی کا دور تھا، بعض اوقات غلام مسلمان ہو جاتے اور اس کا آقا اس کو مسجد میں نہیں جانے دیتا تھا جمعہ پڑھنے کے لیے، تو غلاموں کو استثناء دیا گیا۔ او امرا، یا خواتین جو گھر میں ہیں ان پر جمعہ پڑھنا فرض نہیں ہے۔ او صبین، یا چھوٹا نابالغ بچہ، اس پر جمعہ پڑھنا فرض نہیں ہے۔ او مریدن، یا بیمار ہے مسجد میں جمعہ نماز کے لیے نہیں آ سکتا، اس کو استثناء ہے۔ وفی روایتن، اور ایک روایت میں او مسافرن، مسافر یعنی 5 لوگ ہیں جن کو چھٹی دی گئی، لیکن یہ کیا کریں گے؟ اگر یہ جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آ سکتے تو اپنی اپنی جگہ پر ظہر کی نماز ادا کریں گے، یعنی نماز کی چھٹی نہیں ہے، نماز کی معافی نہیں۔ ہاں اگر یہ لوگ مسجد میں آ سکتے ہیں، مثلا خواتین وہ مسجد میں آ جاتی ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے، تو پھر وہ جمعہ ہی پڑھیں گی جس طرح مرد پڑھتے ہیں۔ مسافر اگر سفر میں ہے، اس کو جمعہ میسر آ جاتا ہے کسی مسجد میں، تو وہ جمعہ ہی پڑھے گا۔ اسی طرح بچہ اگر آ جاتا ہے مسجد میں تو وہ امام کے ساتھ جمعہ ہی پڑھے گا۔ مریض اگر اس کو افاقہ ہے، وہ آ سکتا ہے مسجد میں، تو وہ جمعے کی نماز ہی ادا کرے گا جس طرح باقی نمازی ادا کریں گے۔ لیکن اگر یہ نہیں آ سکتے تو اپنی اپنی جگہ پر
یہ ظہر کی نماز ادا کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جمعہ کا اہتمام کرنا، اس کو آ کر ادا کرنا، اس کا اتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ ان نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ، 5 نمازیں، یعنی ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک، ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک، ورمضان الی رمضان، ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک، کفارۃ لما بینہن، یہ اس کے درمیان میں جو وقفہ ہے، مکفرات لما بینہن، اس کے لیے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یعنی ایک جمعہ پڑھ کے جاتا ہے انسان، اگلا جمعہ ادا کرے گا، درمیان میں جو صغیرہ گناہ چھوٹے موٹے ہوئے اللہ معاف کر دے گا۔ اسی طرح ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک، ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک، دوسری نماز پڑھنے کے ساتھ پہلی نماز اور اس نماز کے درمیان ہونے والے صغیرہ گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ جہاں یہ آپ نے یہ فضیلت بیان فرمائی، اور وہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس جمعے کا اللہ تعالیٰ نے جو اجر و ثواب رکھا ہے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اغتسل یوم الجمعۃ، جمعے کے آداب بھی ذکر کر دیے۔ جو جمعے کے دن غسل کرتا ہے، جمعے کے دن غسل کرنا، غسل یوم الجمعہ، یہ مستحب ہے، یعنی کیا جائے تو افضل ہے، فرض نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی دیر سے آیا ہے، ڈیوٹی سے آیا ہے، اس کو غسل کرنے کا موقع نہیں ملا تو وضو کر کے جمعہ پڑھ لے گا تو اس کا جمعہ صحیح ہوگا، لیکن افضل ہے کہ غسل کر کے آئے۔ اور یہ غسل کب کیا جائے؟ اس میں بعض لوگ فلسفے بیان کرتے ہیں، رات کو کر لیا جائے، دن کو۔ جمعے کا غسل جمعے کے لیے جتنا جمعے کی نماز کے قریب ہو اتنا ہی بہتر ہے، جمعے کے دن کیا جائے، کیونکہ اس سے مراد صفائی ہے، طہارت ہے، حق حاصل کرنا ہے، اور اچھا لباس پہن کر پسینے وغیرہ کی سمیل سے بچتے بچاتے مسجد میں آنا ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ تو جمعے کا آپ نے فرمایا جس نے جمعے کے دن غسل کیا، وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ، اور اپنا اچھا لباس پہنا، یعنی لباس پرانا ہی ہو لیکن صاف ستھرا لباس، اس کو دھو کر استعمال کرے، اچھا لباس پہنا، وَمَسَّ مِنْ طِيب، اور خوشبو لگائی، بہترین خوشبو لگائی اس نے اگر اس کے پاس ہے، ثُمَّ أَتَى الْجُمْعَةَ، پھر وہ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد میں آیا۔ جب مسجد میں آیا، لم يتخطى اعناق الناس، لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے نہیں آیا، بلکہ جہاں اس کو جگہ مل گئی، جو پہلے آیا وہ پہلے بیٹھے، جو بعد میں آیا بعد میں بیٹھے، لیکن لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آنا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، آپ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ پیچھے سے گردنیں لوگوں کی پھلانگتے ہوئے آ رہا تھا، تو نبی علیہ السلام فرمایا اجلس فقد آنیت وآذیت، وہیں بیٹھ جاؤ، ایک تو دیر سے آئے ہو اور دوسرا لوگوں کو تکلیف دے رہے ہو۔ تو آپ نے فرمایا اس نے لوگوں کی گردنیں نہیں پھلانگی۔ ثم صلی ما کتب اللہ لہ، پھر جتنا اللہ نے اس کی قسمت میں لکھا اس نے نوافل ادا کیے۔ یہ بات بھی یاد رہے جمعے کی رکعات کے سلسلے میں کہ جمعے کے لیے جمعے سے پہلے، یعنی نماز جمعہ سے پہلے ظہر کی طرح سنت راتبہ یا سنت موقدہ نہیں ہے، بلکہ 2 رکعت تحیات المسجد ہے، یہ لازمی ہے۔ امام خطبہ دے رہا ہو تب بھی 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھے۔ نبی کریم علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، سلیق الغطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کر بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا صلیت رکعتین، آپ خطبے کے دوران آپ نے فرمایا کیا آپ نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ کہا جی نہیں۔ آپ فرمایا قم فصلی رکعتین، اٹھو اور 2 رکعت پڑھ کے پھر بیٹھو اور ہلکی 2 رکعت پڑھو۔ پھر آپ نے فرمایا اذا جاء احدکم المسجد والامام یخطب فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، جب امام خطبہ دے رہا ہو، خطبے سے پہلے آ جائیں تب بھی، خطبے کے دوران بھی آ جائیں تو 2 رکعت پڑھ کر بیٹھیں، ویسے آ کر نہ بیٹھے تحیت المسجد، یہ لازمی ہے۔ اس کے بعد ظہر کی طرح جمعے سے پہلے 4 رکعتیں نہیں ہیں۔ 2 حدیثیں بخاری شریف کی، دونوں کے اندر جب نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا مسجد میں آیا، تحیت المسجد ادا کی، ثم صلی ما کتب لہ، ایک روایت میں، اور دوسری میں ثم صلی ما قدر لہ، جو اللہ نے اس کی قسمت میں لکھا اس نے نوافل ادا کیے۔ یعنی آپ کو اختیار ہے، اگر خطبہ شروع ہونے میں ٹائم ہے
آپ 2 رکعتیں تحیۃ المسجد پڑھیں، اس کے بعد دو کر کے جتنے نفل پڑھیں، 2 4 8 10 جتنے بھی پڑھ سکیں آپ پڑھ سکتے ہیں، زور کی طرح 4 رکعتیں نہیں ہیں۔ اور پھر یہ موضوع آ گیا، میں لاسٹ میں بیان کرنا چاہتا تھا، یہیں اس کا تتیمہ بھی بیان کر دیتا ہوں۔ پھر جمعے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا من کان مصلیا بعد الجمعۃ فلیصلی 4، جو جمعے کے بعد سنتیں ادا کرنا چاہتا ہے وہ 4 سنتیں ادا کرے۔ ایک روایت میں حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر تشریف لے جاتے تو آپ 2 رکعتیں ادا کیا کرتے تھے۔ جملہ روایات کو ملایا جائے تو 2 سے لے کر 6 تک یہ نوافل ہیں، جمعے کے بعد کی سنتیں ہیں۔ اگر 4 پڑھنی ہے تو 2 کر کے، اور مسجد میں پڑھنی ہے تو 4 پڑھی جائیں، مسجد میں 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 4 یا 6، جتنا کسی کو اللہ توفیق بخشے۔ لیکن جمعے کے بعد ان نوافل کے علاوہ، سنتوں کے علاوہ ظہر احتیاطی ادا کرنا بدعت ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ آدمی جمعہ بھی پڑھے اور پھر جمعے کے بعد 4 رکعتیں ظہر بھی پڑھے، جس کو ظہر احتیاطی کا نام دیا جاتا ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ آدمی ثم انصت اذا خرج الامام، پھر جب امام آیا اس نے خطبہ شروع کیا، یہ خاموشی سے اس نے خطبہ سنا، حتی یفرغ من صلاتہ، حتیٰ کہ نماز پڑھ کے جمعے کی فارغ ہوا، کفارۃ لما بینہ وما بین جمعۃ التی قبلہا، یہ کفارہ ہے اس جمعے سے لے کر اس سے پہلے جمعے تک ہونے والے گناہوں کے درمیان۔ اور حضرت ابو ہریرہ دوسری روایت میں فرماتے ہیں وزیادۃ 3 ایام، اور 3 دن اور زیادہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے الحسنات بعشر امثالہا، ایک نیکی کا اجر 10 گنا رکھا ہے۔ اس لیے جمعے کے دن غسل کر کے اچھا لباس پہن کر خوشبو لگا کر جلدی آنے کی کوشش کرے تاکہ جمعے کے اجر و ثواب کو حاصل کر سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان یوم الجمعۃ کان علی کل باب من ابواب المسجد ملائکہ، جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے مقرر ہوتے ہیں، رجسٹر لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، رجسٹر لے کر ان کو مقرر کیا جاتا ہے۔ یکتبون الاول فالاول، وہ ترتیب وار جو پہلے آیا جو بعد میں آیا ان کے نام لکھتے جاتے ہیں۔ فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ، جب امام ممبر پر بیٹھ جاتا ہے اور اذان شروع ہو جاتی ہے، تَوَوُّ الصُّحُفَ، وہ اپنے رجسٹر لپیٹ لیتے ہیں، وَجَاءُوا يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، تو وہ بھی بیٹھ کر خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ بعد میں آنے والے کا جمعہ تو ادا ہو جائے گا لیکن اضافی ثواب اس کو نہیں ملے گا، پھر آپ نے فرمایا جو سب سے پہلے آتا ہے جمعے کا دن وہ ایسے ہے جیسے اس نے اونٹ کی قربانی دی، پھر اس کے بعد میں آنے والا ایسے جیسے اس نے گائے کی قربانی دی، ثم کالذی یہدی القبش، پھر بعد میں آنے والا گویا کہ اس نے ایک مینڈے اور دمبے کی قربانی دی، ثم کالذی یہدی الدجاجہ، پھر بعد میں آنے والا ایسے جیسے اس نے ایک مرغی کی قربانی دی، ثم کالذی یہدی البیضہ، پھر اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک انڈا اللہ کی راہ میں صدقہ کیا اور اس کی قربانی دی۔ تو گویا کہ یہ اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے خطبہ شروع کم از کم، بہت پہلے آ جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن خطبہ شروع ہونے سے پہلے تو انسان کو لازمی آنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خطبہ سننے کے لیے آنے والے لوگ ان کو اطمینان اور انتہائی انہماک کے ساتھ خطبہ سننا چاہیے، کیونکہ جمعے کا خطبہ یہ جمعے کی 2 رکعتوں کے یعنی ظہر کی 2 رکعتوں کے عوض ہے، اور اس خطبے میں وعظ و نصیحت کو اتنی خاموشی سے سننا چاہیے کہ کوئی ایسا کام نہیں، کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے جو اس انہماک اور خشوع اور توجہ کے ساتھ خطبہ سننے کے منافی ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تو جس طرح میں نے عرض کیا کہ لوگوں کی آگے گردنیں پھلانگ کر آنا یہ جائز نہیں ہے۔ دوسرا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن اگر کوئی شخص چھینک لیتا ہے اور وہ کہتا ہے الحمدللہ، اس کو الحمدللہ آہستہ کہنی چاہیے، تو پھر دوسرا انسان اس کو یرحمک اللہ کہے یا نہ کہے۔ فرماتے ہیں حضرت سعید ابن مسیب سے جو سید الفقہاء ہیں ان سے یہ فتویٰ پوچھا گیا، فرمایا انہوں نے فرمایا وقال لا تعد، انہوں نے کہا کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے، فنہاہ، اس سے منع کر دیا۔
اسی طرح خطبے کے دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک امام پڑھتا ہے تو آواز کے ساتھ نہیں، دل میں صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے۔ اسی طرح خطبے کے دوران امام کوئی آیت پڑھتا ہے، کوئی پڑھتا ہے تو سبحان اللہ اور ایسے کلمات بلند آواز سے کہنا جائز نہیں ہے، خطبہ توجہ کے ساتھ سننا چاہیے۔ خطبے کے دوران امام اگر خطبے کے دوران کوئی دعائیہ کلمات کہتا ہے تو مقتدی اس پر آمین کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر امام ہاتھ نہیں اٹھاتا تو مقتدیوں کو ہاتھ نہیں اٹھانے چاہیے، آمین ویسے زبان کے ساتھ کہنی چاہیے۔ اگر امام ہاتھ اٹھاتا ہے تو پھر اس کو ہاتھ اٹھانے چاہیے۔ خطبے کے دوران آپ نے فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اذا قلت انصت والامام یخطب فقد لغوت، اگر امام خطبہ دے رہا ہے، کوئی آدمی باتیں کر رہے ہیں، ایک آدمی ان کو منع کرتا ہے بھئی خاموش ہو جاؤ، تو اس کو فرمایا کہ یہ جو منع کرنے والا ہے اس کا اجر و ثواب ضائع ہو گیا، جو باتیں کر رہے ہیں ان کا پہلے ضائع ہو چکا ہے۔ خطبے کے دوران کوئی آپس میں بات کرنا، کانکھیوں سے اشارے کرنا، خطبے کے دوران اب باہر سے آنے والا سلام کہے آہستہ، جو قریب ہے بیٹھے وہ سلام کا جواب دے دیں، وہ بھی آہستہ جواب دیں اور وہیں بیٹھ جائے۔ خطبے کے دوران آ کر مصافحہ کرنا، اٹھ کر گلے ملنا، احوال پرسی کرنا، یہ سب منع ہے، اس سے جمعے کا اجر و ثواب زائل ہو جاتا ہے، اس سے اہتمام کرنا چاہیے۔ حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے مبارک دور میں آپ کی مسجد نبوی شریف کا فرش کنکریوں کا تھا، بعض لوگ آتے وہ سجدہ کرنے کے لیے یا بیٹھنے کے لیے کنکریاں برابر کرتے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا من مس الحصا فقد لغا، جس نے کنکریوں کو برابر کرنے میں اپنی توجہ اس طرف رکھی اس کا بھی اجر و ثواب ضائع ہو گیا۔ اس قدر احتیاط کے ساتھ انسان کو خطبہ سننا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اس طرح نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اہتمام کے ساتھ آئیں، یہ نہیں جیسا بھی لباس۔ آج سے پہلے دور میں ہم نے دیکھا کہ پہلے لوگ بڑے اہتمام کے ساتھ دیہاتوں کے اندر بھی اچھا لباس پہن کر آج جمعہ ہے، جمعہ پڑھنے کے لیے جانا ہے آتے تھے۔ آج تو چارپائی سے اٹھتے ہوئے وہی سلیپنگ سوٹ پہنا ہوا ہے تو جناب جمعہ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، کسی نے وہی جو کھانا پکاتے ہوا ہے لنگی باندھی ہوئی ہے اور اوپر بنیان پائی ہے، جمعہ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ جمعے کے آداب کے خلاف ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَابِسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ، کہ وہ بہترین لباس پہن کر آئے، خوشبو لگا کر آئے۔ تو اس قدر اہتمام کے ساتھ جمعہ ادا کریں تو انشاءاللہ جمعے کے اندر ہونے والے جو فوائد ہیں اور اس کا اجر و ثواب ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے گا۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے اور ہماری یہ عبادات اللہ سبحانہ و تعالی قبول فرما لے اور اس بابرکت دن کو ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ محترم بھائیو اور عزیزو، جمعے کے لیے جمعے کے اہتمام کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ انسان وہاں پہ جمعے کا خطبہ سننے کے لیے جائے جہاں اس کو جمعے کی سمجھ آئے، اپنی زبان میں جہاں جمعے کا خطبہ ہو، کیونکہ جمعے کا مقصد یہ ہے دین سیکھنا، وعظ و نصیحت کے لیے وہاں جانا تاکہ دین کے مسائل معلوم ہوں اور انسان کے ایمان کو تر و تازگی ملے۔ یہ حجت اور یہ بات درست نہیں ہے کہ نہ سمجھ آئے گی نہ عمل کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن ضرور پوچھنا ہے اور یہ وسائل میسر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کویت گورنمنٹ کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے ہر زبان کے اندر جو لوگ باہر سے آئے ہیں ان کی زبانوں میں دروس اور خطبات جمعہ کی اجازت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی بھی اور تمام بلاد اسلامیہ اور جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے جہاں اپنی زبان میں خطبہ ہو، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہم نے ہر نبی کو ان کی اپنی زبان کے اندر ان کو تبلیغ کرنے کے لیے بھیجا۔ تو اس کا اہتمام کیا جائے تاکہ
جمعے کا خطبے کے جو اغراض و مقاصد ہیں وہ حاصل ہو سکیں۔ اس کے بعد مسجد میں اجتماع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی گم شدہ چیز کا اعلان کرنا، اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ ایک بندہ صرف اس لیے جمعہ پڑھنے کے لیے آئے کہ اس کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے، تو جس نے مسجد کے اندر اعلان کیا کہ لوگوں میری فلاں چیز گم ہو گئی ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا ردہ اللہ آپ کی چیز واپس نہ لوٹائے، یہ اجتماع عبادت کے لیے ہے، یہ ان کاموں کے لیے نہیں کہ لوگ اس سے استغلال کرتے پھریں۔ اسی طرح نماز جو مسجد کے اندر خرید و فروخت کرنا، اس سے آپ نے منع فرمایا ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ، ایک آدمی لیٹ ہو جاتا ہے، وہ جمعے کی خطبہ گزر گیا، جمعے کی نماز ہو رہی ہے، جب آ کر شامل ہوا تو وہ کیا کرے؟ اس کے بارے میں دو موقف ہیں، لیکن حدیث کے اعتبار سے قوی موقف یہ ہے کہ جس نے من ادرک رکعۃ من الجمعہ، جس نے نماز جمعہ کی ایک رکعت پا لی، یعنی امام نے ایک رکعت پڑھ لی ہے اور دوسری رکعت کے لیے امام کھڑا ہے اور وہ آ کر شامل ہو گیا، فلیضف الیہا اخری، تو وہ اس کے ساتھ دوسری رکعت ملا لے تو اس کا جمعہ ہو جائے گا۔ لیکن جس نے ایک رکعت سے کم پائی، اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ راجح قول یہی ہے کہ جو آ کر تشہد میں شامل ہوا، لوگ تشہد میں بیٹھے ہیں، دوسری رکعت کے سلام پھیرنے کے قریب ہے، تو جو اس وقت شامل ہو، اس کے بارے میں راجح موقف یہ ہے کہ وہ اٹھ کر 4 رکعتیں ظہر کی پڑھے، کیونکہ اس نے ایک رکعت نہیں پائی۔ اگرچہ بعض علماء کا فتویٰ ہے کہ تشہد میں ملنے والا بھی جمعے کو پا لیتا ہے، لیکن اس قول کی کوئی دلیل نہیں ہے واضح طور پر۔ جو دلیل ہے حدیث پاک کے اندر وہ ہے کہ ایک رکعت جس نے پا لی وہ ساتھ ایک اور پڑھ لے، لیکن جو اس سے بھی بعد میں آ کر سلام کے قریب آ کر شامل ہوا، اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ اٹھ کر ایک رکعت اور پڑھے، وہ اٹھ کر 4 رکعتیں ظہر کی پڑھے۔ اور جو سلام پھیرنے کے بعد مسجد میں آیا تو اس نے تو ظہر پڑھنی ہے، کیونکہ وہ بہت لیٹ آیا، وہ جماعت کے اندر بھی شامل نہیں ہو سکا۔ تو اس لیے جمعے کے دن جو گھڑی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، دعا کی قبولیت کی گھڑی، ایک تو اس دن میں کثرت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، اور درود پاک کا سب سے مختصر صیغہ جو صحیح سند کے ساتھ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اتنا بھی پڑھ لیں تو پورا اجر و ثواب ملے گا، کیونکہ یہ الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ پھر اس دن جو عصر کے بعد کا وقت ہے بالخصوص، اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اپنی حاجات اور ضروریات کو مانگیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔ ہمارے کچھ بھائیوں نے دعا کے لیے اپیل کی ہے۔ ہمارے بھائی انجینئر سمیع اللہ صاحب کے سسر پچھلے دنوں وفات پا گئے ہیں، ہم ان کے ساتھ تعزیت بھی کرتے ہیں، اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور بھی جو بیمار ہیں سب بیماروں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين۔ ایک بڑا اہم مسئلہ رہ گیا، وہ جو ابتدا میں تھا کہ جمعے کی اذان ہو جانے کے بعد اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، تو ہر قسم کی تجارت، کوئی بھی کاروبار کرنا حرام ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کاروبار کے مقابلے میں جو کمائی حاصل ہوگی وہ بھی حرام ہے۔ اس لیے جب جمعے کی اذان ہو جائے، اور اس اذان سے مراد وہ اذان ہے جب امام خطبہ دینے کے لیے بیٹھتا ہے تو وہ اذان دی جاتی ہے، اس اذان کے بعد کوئی کاروبار کرنا، کوئی اپنی مشغولیات، گپ شپ لگانا، گھر میں بیٹھے رہنا اور وقت ضائع کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ فاسعوا الی ذکر اللہ، سب کاروبار چھوڑ چھاڑ کے مسجد کی طرف آ جانا چاہیے، یہ ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے۔ اللہم اجعل ھذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمین، اللہم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صفحے درست کر لیں۔